ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا ہماری زندگیوں کا حصہ آج 11 رمضان المبارک سحری کے یہ پرکیف مقدس اور بابرکت لمحات اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، یعنی بخشش کا عشرہ، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے پہلے عشرے میں ہم نے کوشش کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کا مصداق بن سکیں، یوں ہی اس عشرہ مغفرت کو بھی دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ مزین کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ آخرت کا ذخیرہ اس سے ہم حاصل کر سکیں، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جو ہے وہ بنا سکیں۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت ہے ہم پر، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص انعام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ ماہ مبارک عطا کیا گیا۔ آج 11 رمضان المبارک اور سحری کے یہ پرکیف لمحات، ان میں بہت ہی خوبصورت موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخوت و مساوات، قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور خصوصاً اس حوالے سے مواقعات مدینہ اور مواقعات مدینہ میں جو واقعات پیش آئے وہ کیا تھے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو جتنی زیادہ اخوت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی تھی، لیکن آج کے جو معاملات پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں، کہیں کشمیر میں، کہیں فلسطین میں، کہیں یمن، شام، افغانستان، عراق، برما میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں مختلف قسم کے امتیازات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عالم میں، اس کیفیت میں، ان حالات میں اخوت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر ڈاکٹر حافظ محمد قاسم سعیدی صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ انگلش لنگوسٹکس کے GC یونیورسٹی فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے لیے ہمارے معزز مہمان ثناخوان ہوں گے جناب قاری محمد طاہر عباس بغدادی قادری صاحب۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے اخوت یا مواخات کیا ہے، اس حوالے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تو میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب حافظ ڈاکٹر محمد قاسم سعیدی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اخوت یا مواخات اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، آپ کی ٹیم کا، 9 نیوز کی ساری ٹیم کا، کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو پوری عوام کے لیے بالعموم اور اسلامیان پاکستان کے لیے بالخصوص باعث برکت بنائے، آمین، اور ان کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین اور سامعین، جی، جہاں تک تعلق ہے مواخات کا، تو اس کو ہم لغوی اور اصطلاحی معنوں میں دیکھنا چاہیں گے۔ جی، مواخات کیا ہے؟ مواخات مشتق ہے
اخوت سے، ٹھیک یا اس کا جو اوریجن ہے وہ اخوت ہے، جی اس کے معنی ہے بھائی چارہ۔ ٹھیک اسی سے بہت سارے لفظ آپ نے سنے ہوں گے، اخن بھائی، اخوان اس کی جمع ہے، ٹھیک بہت سارے بھائی۔ تو اخوت ہے کیا؟ جی اخوت بھائی چارہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے مواخات کا۔ جی مواخات کے معنی ہے بھائی بھائی بننا، ٹھیک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے تو اصطلاح شریعت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اسلام نے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو ایک وحدت میں جوڑ دیا، سبحان ایک اللہ، برادرہڈ میں جوڑ دیا، سبحان اللہ، ایک بھائی چارہ ان کے درمیان قائم کر دیا، اخوت کے رشتے میں پیوست کر اخوت کے رشتے میں ایسا پیوست کر دیا کہ فرمایا کہ تمام دنیا کے مسلمان جی وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جی بغیر کسی امتیاز کے، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، جی کوئی زبان، کوئی رنگ، کوئی نسل، اس میں کوئی اس کی گنجائش نہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں ایک دائرے کے اندر آ گئے۔ جب آپ نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ اس دائرے میں آ گئے، ٹھیک اس بھائی چارے کا حصہ بن گئے، بے اس کمیونٹی کا حصہ بن گئے۔ اور یہ کمیونٹی لمیٹڈ نہیں ہے، صحیح، یہ بڑی وسیع ہے۔ ٹھیک قرآن مجید میں آیا انما المؤمنون اخوہ، سبحان کہ اللہ، جتنے مومن ہیں وہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ بے شک، اور حدیث پاک ہے المسلم اخو المسلم، سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ اس علاقے میں ہیں، نہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں۔ جب آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کے قائل ہو گئے، آپ ہمارے بھائی بن گئے۔ صحیح، یعنی اسلام میں علاقہ، رنگ، نسل، ذات پات کوئی اس کا امتیاز نہیں ہے۔ جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اخوت ہے، یہی بھائی چارہ ہے۔ جی اور یہ عام بات نہیں ہے، صحیح، قرآن مجید نے اس کو رحمت اور نعمت قرار دیا۔ سبحان اللہ، چوتھے پارے میں آیا، قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ سبحان اللہ، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اہل اسلام، جی اے اہل ایمان، وَاذْكُرُوا، یاد تو کرو ذرا، نعمت اللہ علیکم، اللہ پاک کی اس نعمت کو۔ کیا نعمت تھی؟ جی اذ کنتم اعداء، حال یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم یہ کیا، الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت قائم کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت کے سبب تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا، تمہارا تعلق اسلامی میں جڑ گئے، تمہارا اخوت اسلامی کے اندر آپ جڑ گئے۔ سبحان اللہ، ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ تسبیح کے دانے ہیں، ان دانوں کے اندر آپ جڑ گئے، سبحان اللہ، پرو گئے آپ، یہ اخوت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اخوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی بر اعظم میں رہتے ہوں، کسی بھی جگہ پر رہتے ہوں، کسی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ سے، زبان سے تعلق رکھتے ہوں، جب انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، زبان سے، دل سے تصدیق کر لی، تو وہ سبھی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ٹھیک، ان کے ہاتھ اور زبان سے پھر دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ حدیث پاک اسی طرح سے نا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب ہے کیا اس طرح سے کہ نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے۔ بے شک، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، اخوت اور مواخات کی تو سمجھ آ گئی، اب اس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے، اگر تاریخ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا جائے تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی کوئی ایسی مثال؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاں تک اخوت کا یا مواخات کا تعلق ہے، جی، مواخات کا عمل 2 مرتبہ یہ پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہرائی سے مطالعہ کریں، جی، پہلا دور آتا ہے مکہ شریف کا،
ٹھیک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مواخات مکہ ہے۔ ٹھیک ہے یہاں صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے مواخات مدینہ سے۔ جی لوگ جوک در جوک جی، مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، ان کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہے، کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی کس قبیلے سے ہے، کوئی کس علاقے سے ہے، کوئی کس قوم سے ہے۔ صحیح، اب جیسے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ تبدیلی کیا آتی ہے کہ ایک بندہ ہے خاندان سے وہ نکلا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، جی، اس کے خاندان کے لوگ اس کے دشمن بن گئے، جانی دشمن ہو جانی دشمن بن گئے۔ گئے۔ جی، اس سے ان کے خاندان کا تحفظ والا سلامتی والا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ قطع تعلق ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے اس فرد کو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا مارنے لگے۔ یہ حالات اجنبی بن گیا ان کا، اجنبی بن گیا ان کے لیے، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا کہ ان مسلمانوں کو جو مکہ شریف میں ابھی اسلام لا رہے تھے، ابھی لائے تھے، ان سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سبحان اللہ، تاکہ ان کے اندر وہ جو ایک سینس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکلوڈیڈنیس کی، تنہا ہونے کی، جدا ہونے کی، ان سے علیحدہ ہونے کی، یا سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو جو ایشوز درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سبحان اللہ، تاکہ یہ غیریت فیل نہ کریں، یہ لونلینس فیل نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں تو بھائیوں سے جدا ہو گیا ہوں، خاندان سے جدا ہو گیا، میرا کیا بنے گا۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو آپس میں بھائی بنا دیا، سبحان اللہ، مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہما ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حضرت ابو عبیدہ اور سالم مولا ابی حذیفہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، زبیر بن عوام کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اسی طرح حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبداللہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جوڑے جوڑے بن گئے، دو دو بھائی بن گئے، ٹھیک ہے، تو میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، پریشان کھڑے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنا بھائی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب یہ مواخات مکہ ہے، مواخات مکہ، اس میں یہ دیکھیے کہ ایک طرف آزاد بھی ہیں تو غلام بھی بھائی، غلام بھی آپس میں ان کو بھی ایک طرح سے فوقیت مل رہی ہے، ایک عزت مل رہی ہے کہ وہ ایک آزاد حضرت ابو عبیدہ جو اپنے قوم کے اپنے قبیلے کے عظیم رہنما تھے، سردار تھے، ان کے ساتھ ان کے برابر کے بھائی بنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا یا قوت اسلامی کا بڑا مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مواخات مکہ میں جی معاشرتی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں جب بھائی بھائی بن گئے، معاشی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا۔ اب جان و مال کا تحفظ جو ایک خاندان کی ذمہ داری تھی وہ تو پہلے سے ختم ہو گئی، اب کون کرنے والا ہے؟ اب جو نیا بھائی بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ برکت تھی مواخات مکہ کی۔ اسی طرح سے اگر ہم مواخات مدینہ کی طرف آتے ہیں تو وہ حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں، ہجرت کے تقریباً 5 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا، سبحان اللہ، ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا، ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ یہ ٹوٹل تعداد 90 تھی، 45 مہاجرین تھے اور 45 جو ہے وہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، آپس کا بھائی بنا دیا۔ اب اس کے کیا مطلب حالات تھے، کیوں بنایا، اس کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں تو کئی ضرورتیں درپیش تھیں۔ مثال کے طور پر جب مدینہ شریف کے حالات دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے قبائل آباد تھے، اوس تھا، خزرج، اس طرح کے لوگ تھے، یہود کے قبائل موجود تھے، اور یہ لوگ معاش پر قابض تھے۔ ان کا یوں سمجھ لیں کہ کاروبار پہ کنٹرول تھا، کھیتی باڑی میں ان کا کنٹرول تھا۔ اب مسلمان جب یہاں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپس میں جوڑتے ہیں، بھائی بھائی بناتے ہیں، تو کئی طرح کے مفادات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جب ایک مہاجر اور ایک
انصاری آپس میں بھائی بنتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کے مال کا خیال کرتے ہیں، ایون کہ ایک دوسرے کے مال میں بھی شرکت ہے، وراثت میں بھی شرکت ہے کہ اگر ایک فوت ہو جاتا ہے، اتنا ان کا قرب ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تک آیا کہ 2 بیوی ہیں تو انصار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ کیا برکات ہیں، کیا محبتیں ہیں اس کی، مدینہ شریف کے ان حالات کی۔ یہی تو حقیقی روح ہے ریاست مدینہ کی، کہ آپ نے ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب صحابہ کرام جیسے آپ نے فرمایا کہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں مہاجرین و انصار، مختلف قبائل بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، عدنان کے قبائل، قحطانی ہیں، عدنانی ہیں، ان کی مختلف تہذیبیں ہیں۔ ٹھیک، مکہ شریف والوں کی تہذیب مختلف ہے، مدینہ شریف والوں کی تہذیب مختلف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں جوڑ کے کئی تہذیبوں کا ایک سنگم بنا دیا، سبحان اللہ، ایک خوبصورت مرقع بنا دیا۔ اب اور وہ یونیورسل کلچر بن گیا، ایک یونیورسل کلچر بن گیا، اور ایک آنے والی ریاست جس کا ابھی آغاز ہونا ہے، اس کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ابتدائی مراحل طے ہو رہے ہیں، ایک بنیاد جو ہے وہ مطلب پرووائیڈ کر دی گئی ہے۔ اور وہ جو تسلط ہے ان لوگوں کا جناب کے یہودیوں کا، جو یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ اب مسلمان جہاں آ رہے ہیں ان کو ہم ساتھ ملا کر عیسائیوں پر حملہ کریں گے، باہر جائیں گے، یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یعنی وہ اپنے مفادات کی طرف صرف نظر لگائے اب مسلمان آپس میں متحد ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کو آپس کے مفادات۔ اب غریب مہاجرین ہیں، مکہ شریف سے تشریف لے کے آئے ہیں، انصار جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کو مالی طور پر مستحکم کرتے ہیں، کاروبار میں شریک کرتے ہیں، مال میں شریک کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی قوم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتی ہے، ان کو 2 چیزیں درپیش ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ان کی آباد کاری، کہ ان رہیں کس طرح سے، کیسے ان کو مکان کیسے میسر ہو، رہنا کیسے میسر ہو، کیسے بیٹھیں، کیسے اٹھیں، اور اسی طرح سے معاش کے حالات بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسے کریں، بالکل ٹھیک، کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے۔ یہ دونوں چیزیں انصار نے بترج اتم پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے اب مہاجرین کو کوئی پریشانی نہیں رہی، آباد کاری کی ہو، معاش کی ہو، کام کا کاج کرنے کی ہو، تو یہ لوگ مطلب یوں سمجھ لیں 1 یونٹ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور اندازہ کریں ان کے اندر اتنا جذبہ ایثار کا، محبت کا اور اخوت کا قائم ہوا کہ کبھی لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مطلب اتنا، ایون کہ خونی رشتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے سگے بھائی ہیں، بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتی ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 جمع 45 90 کا جو ایک یونٹ قائم کیا، ایک بھائی چارہ قائم کیا، ان لوگوں کے درمیان تاریخ میں کبھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی لڑائی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں انہی کے بارے میں تو ارشاد فرمایا نا سورہ حشر میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ، کہ یہ اپنے جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود انصار صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پریفر کرتے ہیں، ضرورت مند خود ہے لیکن ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے اس اخوت کا۔ تو یہ بڑے دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں، جو مواخات مدینہ، سبحان اللہ، کہ اگر حالات کو سامنے رکھیں تو دنیا میں جہاں ہجرت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسا ہوا کہ جب انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، انڈیا سے بنگلہ دیش ہے، باقی اقوام عالم میں ہجرتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہاں بھی لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا اور مقامی لوگوں نے آنے والے مہاجرین کی بڑی مدد کی، الحمدللہ اللہ ذالک۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہے ہی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بے شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو فالو کرتے ہوئے ریاست مدینہ کو یقیناً پاکستان بنایا گیا، اور پاکستان بنا ہی اسی مقصد کے لیے۔ بے شک بے شک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بنیاد ہے پاکستان۔ بے شک بنیاد ہے، اور یہ بنیاد ہے تو پاکستان بھی قائم ہے، اور یوں ہی اخوت کو قائم کرنے کے بھی ڈاکٹر صاحب میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ مواخات کیا ہے، اخوت کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، اس کی وضاحت ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر نے کی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد مبارکہ میں کہ جو اس تاریخ کائنات، تاریخ انسانی کا سب سے خوبصورت، زرعی اور مبارک عہد ہے، اس کے حوالے سے بھی مثالیں پیش کی گئیں۔ ناظرین، اخوت تو یہ ہے
غالباً علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ چونکہ ابھی پاکستان قائم نہیں ہوا تھا تو یہ علاقہ سارا جو ہے برصغیر پاک و ہندوستان ہی کہلاتا تھا، تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس حوالے سے اخوت کی کتنی خوبصورت تشریح کی ہے۔ ناظرین، 11 رمضان المبارک عشرہ مغفرت کا آغاز، اور یہ بابرکت لمحات، سحری کے لمحات جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کا خاص طور پر نزول ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد طاہر عباس بغدادی قادری سے۔ یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سنبھالے، دل کھول کے اے دیدۂ پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سنبھالے، دل کھول کے اے دیدۂ پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے، سب کچھ ہے اسی کا، یہ ہوائیں یہ فضائیں، سب کچھ ہے اسی کا، یہ ہوائیں یہ فضائیں، مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، مدح شہ والا میں کوئی
کھولے یہ گنبد خضرا ہے، وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے، وارفتگی شوق کی ایک اپنی ادا ہے، کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے، کانٹے رہے محبوب کے پلکوں میں پرولے، یہ گنبد خضرا ہے، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن، دربار رسالت میں زبان بولے نہ بولے، دربار رسالت میں زبان بولے نہ بولے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمولے، دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رولے، یہ گنبد خضرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، 11 رمضان المبارک سحری کے یہ پرکیف لمحات 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہمیت کا حامل، اخوت و مساوات اور اخوت مدینہ، مواخات مدینہ، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر بھی ہیں اور انگلش زبان کے بھی ماہر ہیں، زبان کے اس میں PhD کی ڈگری یعنی ڈاکٹریٹ کی ہے آپ نے انگلش لنگوسٹکس میں، انگلش زبان میں، اور یہ بہت ایک اہم ڈگری ہے، میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں زبان کے حوالے سے، اور انگلش زبان کے ساتھ ساتھ اپنی جو بیسکس ہیں ان کے ساتھ ان کا رشتہ، ان کا تعلق جو ہے وہ نہیں ٹوٹا، یعنی اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری جو ہے اس کا بھی گہرا اور وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر حافظ محمد قاسم سعیدی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ انگلش لنگوسٹکس GC یونیورسٹی فیصل آباد سے۔ میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اخوت اسلامی کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بہت شکریہ سر۔
بڑا یہ اچھوتا اور اچھا سا سوال ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جی تو کس طرح بھائی ہونے کا حق وہ ادا کرتے ہیں، کیا تقاضا ہے اخوت اسلامی کا. ٹھیک. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یوں سمجھے کہ ایک دیوار کی طرح، ایک گھر کی طرح، ایک سائبان کی طرح رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح اینٹ ہو، جس طرح بنیان ہو، جس طرح بنیاد ہو. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کیے ہوئے ہے، اسی طرح اگر ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دے تو تب جا کر یہ ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی مضبوط ہو سکتی ہے، اور اسلام کی عمارت جو ہے یہ مضبوط ہوگی. جی بالکل. اسلام کی، ایمان کی عمارت کی مضبوطی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے لیے ہو جائے گا نا باں بیلی بن کے رہیں. صحیح. یہی صحیح حقیقت ہے اخوت کی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں. جب میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ میرا بھائی ہے، جی جی، یہ مومن ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے، یہ میرا ایمانی بھائی ہے، سبحان اللہ، تو جو چیز مجھے پسند ہے میں اس کے لیے بھی وہی پسند کروں. بے شک. حدیث پاک میں آیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سبحان اللہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. جو چیز مجھے پسند ہے میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں. کھانا ہے، پینا ہے، عزت ہے، باقی بہت ساری چیزیں ہیں، سہولتیں ہیں. ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی پسند کا، ایک دوسرے کی ناپسند کا خیال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دائرے میں، اسلامی دائرے میں، اخوت کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو پھر سارے برابر ہیں. صحیح. سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے. بے شک. اور برابر ہے. حدیث پاک میں آیا المؤمنون تکافؤ دماؤہم. اب کہ سارے مسلمانوں کا اب خون برابر ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے. اگر کسی ایک پر بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ یوں ہی سمجھیے کہ دوسروں پر بھی ظلم ہے یقیناً. اور ایک اگر خدا نخواستہ ایک کی جان جاتی ہے، کوئی بھی ایک ہو، بظاہر وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے، لیکن سب کا قصاص کا معاملہ یا دیت کا معاملہ ہے تو برابر ہوگا. قصاص کا معاملہ ہو، دیت کا معاملہ ہو، برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زمیندار ہے، ایک ملینر ہے، ایک امیر آدمی ہے، وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے دیت زیادہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. غریب کے لیے کم ہو، اس کے لیے زیادہ ہو. برابر ہے. سب کے خون برابر ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا ساروں کی عزت، آبرو برابر ہے، ان کی جان برابر ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایک تقاضا اخوت کا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے محبت کا اظہار کریں، الفت کا اظہار کریں. بے شک. اللہ کے لیے محبت کریں. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا محبت لا. لا ایمان لمن لا محبت له. محبت جس میں نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہی نہیں ہے. بالکل. انسان کا بھی یہی خاصہ ہے نا. بعض لوگوں نے بات چل نکلی ہے، بعض لوگوں نے کہا نا بے انسان کا مادہ یا اوریجن کیا ہے. کسی نے کہا جی ناسیہ ہے، کسی نے کہا جی انسا ہے. ٹھیک ہے. کئیوں نے کہا جی ناسیہ کا مطلب یہ کہ نسیان اور بھول جانا، کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. مرکب من الخطا والنسیان. بے شک. کہ بھول جاتا ہے، جی، خطا کا پتلا ہے. بے شک. کئیوں نے کہا نہیں، یہ اناسا سے ہے. انسان اناسا سے ہے جس کا معنی ہے انس کرنا، محبت کرنا. تو مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر انس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اثار نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں، انسان ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اسے چاہیے کہ جناب وہ محبت کا اظہار کرے. حدیث پاک میں آیا اذا احب احدکم صاحبہ فلیأتہ فی منزلہ فلیخبرہ انہ یحبہ للہ عز وجل. سبحان اللہ. جب
تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے چاہیے اس کے گھر چلا جائے، اس کے منزل پہ چلا جائے، اس کو بتائے بھائی میں تمہیں ملنے آیا ہوں اور اللہ کی خاطر میرا کوئی دنیا کی محبت کا اظہار بھی کرے، محبت کا اظہار کرے. یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ محبت کا اظہار کرے، محبت چھپا کے نہ رکھے، اسے بتائے بھائی مجھے تم سے محبت ہے، اور کس طرح؟ للہ عز و جل، اللہ کی خاطر ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ سامنے ہوں تو تعریفوں کے پل باندھ دے، آپ بڑے اچھے، نہیں، فرمایا اس کے غیابت میں، اس کی ایبسنس کے اندر بھی اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کے لیے دعا کرتا رہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، کہ جب ایک بندہ مومن، ایک مسلم اپنے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کے ایبسنس میں دعا کرتا ہے، مستجابۃ، سبحان اللہ، وہ دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہے، وہ مستجاب ہے. اور ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، یہی برادرہڈ ہے نا. سبحان اللہ، بے شک. ہمارا بھائی چارہ اسی طرح سے کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو مجھے بھی تکلیف ہو. آپ نے بڑا اچھا ایک شعر پڑھا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. کانٹا وہاں چبھ رہا ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے، تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے. اور اس کا اگر آپ مطلب دنیا میں بھی اگر دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں، انجیکشن لگوا رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ بچے کو انجیکشن لگ رہا ہے تو ماں جو ہے اس طرح منہ کر کے مطلب رونے والا منہ بنا لیتی ہے، حالانکہ سوئی اسے چبھ رہی ہے، لیکن تکلیف ماں کو بھی، ٹیکا اس کو لگ رہا ہے، تکلیف ماں کو ہو رہی ہے. تو یہ انداز بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہر مومن دوسرے مومن کی تکلیف کا احساس رکھے، سبحان اللہ، اور جب اسے پتہ چلے کہ اسے تکلیف ہے، اس تکلیف کا ازالہ بھی کرے، اس تکلیف کو دور بھی کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کی تکلیف کا ازالہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کا ازالہ کرتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، سبحان اللہ. جو بندہ کسی اور بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی غم، اس کی تکلیفوں کو بھی دور کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندہ مومن کی آخرت کی، قیامت کے دن کی تکلیفوں کو اور قربات کو دور فرمائے گا. بے شک. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بعضوں کا شکرنجی ہو جاتی ہے مومنوں میں، اہل ایمان میں، مسلمان بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، ہمسایوں میں ہو جاتی ہے. تو فرمایا اس کو فار ایور نہ رکھیں، اس قطع تعلقی کو ہمیشہ نہ رکھیں. 3 دن سے زیادہ آپ قطع تعلق نہیں رہ سکتے. حدیث مبارکہ میں، حدیث مبارک میں. اور قرآن پاک میں تو فرمایا نا، جہاں انم المؤمنون اخوہ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا فاصلحوا بین اخویکم. فاصلحوا بینہما، کہ جناب اگر کوئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آیت کریمہ سورہ حجرات کی، مومنوں کے 2 گروہ جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ بیٹھے نہ رہیں، ان کے درمیان فاصلحوا بینہما، صلح کروا دیں. سبحان اللہ، بے شک. زیادہ دیر تک ان کا لڑائی جھگڑا نہ رہنے دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مومن تو آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آیا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالسُّمَّ. سبحان اللہ، بے شک. اسی کو ہم مطلب سٹرینگتن کریں گے. پہلے والی بات کو کوٹ ہم کر رہے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. کیسے بے تاب ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی تو آپ دیکھو گے ان کی رحمت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، محبت اور مودت کرنے میں، اور ایک دوسرے پر لطف و کرم کرنے میں، مہربانی کرنے میں، ایک جسم کی طرح ہے. بے شک. اب جسم کا ایک بازو، ایک عضو، ایک حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں محسوس کرتا ہے. محسوس کرتا ہے. اتنا ہے کہ دیکھیں، چوٹ تو آپ کو آنکھ پہ لگی ہے نا، یہ چوٹ آپ کو گھٹنے پہ لگی ہے، لیکن تکلیف کہاں آ رہے ہیں؟ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنکھ سے آ رہے ہیں. کتنا فاصلہ ہے. اور نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا. بالکل ایسے ہے. حدیث پاک یہی بتا رہی ہے کہ ساری رات وہ سوتا نہیں ہے. سبحان اللہ. بالسحر والسمہ، بخار ہو جاتا ہے، وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے. سارا جسم ساری رات جاگتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مومن چپ کر کے نہ بیٹھے، اس کی تکلیف کا ازالہ کرے. تو یہ اخوت اسلامی کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہم سب کے لیے اہم اور ضروری ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اخوت اسلامی، مساوات، ایثار، اس حوالے سے
جو عملی مظاہرے وہ تو کہیں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے چند ایک جی واقعات بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے مظاہرے اہل ایمان نے بالخصوص صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کیے۔ جی صرف 2 شیئر کرنا چاہیں گے وقت کی قلت کے پیش نظر۔ جی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایثار کا اور مودت محبت کا اور اخوت اسلامی کا بڑا عظیم مظاہرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان ہوا، جی آپ نے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، ضیافت کرنے کے لیے اپنے گھر پیغام بھیجا۔ پہلے ایک ام المومنین کی طرف پیغام بھیجا، پھر دوسری کی طرف، یکے بعد دیگر امہات المومنین کی طرف پیغام بھیجا۔ تو پہلی نے جواب دیا کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، جی کھانا تیار نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے دوسری زوجہ مکرمہ کی طرف بھیجا، ٹھیک ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کی طرف، تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا، حتیٰ کہ ساری امہات المومنین تک پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک مہمان ہے، اس کے لیے کھانا مطلوب ہے۔ تو سب نے یہ جواب دیا کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے والی نے یوں فقر کو اختیار سبحان فرمایا اللہ، ہوا۔ سبحان اللہ، یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں بے ہے۔ شک بے شک بے شک، یہ فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ ان کے گھر میں پانی ہے، کھانا کچھ نہیں ہے تو اتنے فقیر تھے۔ یاد رکھیے وہ دنیا بھر کی نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، پہاڑوں کو حکم دے پہاڑ سونا بن کے چل رہے سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں ہر چیز رکھی تھی۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فقر اختیاری آپ نے کیا ہوا تھا۔ بہر صورت یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع عام میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو میرے اس مہمان کو گھر لے جائے اور کھانا کھلائے، سبحان اللہ، اس کی ضیافت کرے۔ جی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے حامی بھری اور درخواست کی کہ حضور مہمان میرے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں کچھ ہے یا نہیں، توکل بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا اللہ پاک کی ذات پر توکل بھی دیکھیں، بے شک، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی انداز دیکھیں کہ ادھر اشارہ ہوا، ادھر یس کر دیا، سوچا تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ گھر پہنچے، اپنی بیگم سے کہا کہ مہمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کھانا دینا ہے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانا تو نہیں ہے، کھانا ہے صرف بچوں کے لیے ہے، اتنا ہی کھانا ہے بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح مینج کرو، بچوں کو کسی طرح سے سلا دو، ٹھیک ہے، بہلا دو اور سلا دو، لیکن مہمان کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر ساتھ یہ بھی کیا کہ مہمان کو اندازہ نہ ہو کہ ہم بھوکے ہیں، مہمان کو اندر لائے اور چراغ بجھا دیا۔ سبحان اللہ، ساتھ یوں شو کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھایا، رات گزاری، اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حضرت ابو طلحہ انصاری بھی اور ان کی زوجہ مکرمہ بھی وہاں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات تم نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، عزت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہے تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا مظاہرہ ہم صحابہ کرام کا جنگ میں دیکھتے ہیں، جی یرموک کی جنگ کا واقعہ ہے۔ جی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کچھ لوگ زخمی ہیں، بالکل، اور زخموں کی یوں سمجھ لیں کہ تاب نہ لاتے ہوئے شدت ہے، گرمی ہے، اور قریب شہادت کا مقام پانے والے ہیں، اور انہیں پیاس لگی ہے، اور یوں سمجھے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش، بے شک، پانی دو پانی دو۔ تو جس بندے کی ڈیوٹی ہے، جس صحابی کی ڈیوٹی ہے پانی پہنچانے کی، پانی فراہم کرنے کی، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر، پانی کا جو گلاس ہے یا پیالہ ہے جو بھی اس وقت تھا موجود، وہ لے کر ان کی ایک کی طرف پہنچتا ہے تو کہتا ہے نہیں اسے دے دو، اسے مجھ سے زیادہ پہلے ضرورت ہے، سبحان اللہ، مجھے رہنے دو، پہلے اس ادھر آواز آئے، میرے دوسرے بھائی کو پلاؤ، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے مطلب کتنا احساس ہے اپنے بھائی کا، اسی کو کہتے ہیں اخوت، اپنی جان پر دوسروں کی جان کو ترجیح دی۔ یؤثرون علی انفسہم، سبحان اللہ، وہ ایثار کا ایسا جذبہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پینا، بھائی اسے دو، پہلے اسے دو، پہلے اسے دو۔ وہاں پہنچتے وہ کہتے ہیں نہیں یار ادھر آواز آ رہی ہے، میں گزارا کر رہا ہوں، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، وہ بندہ بھاگتا 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 پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ آخری بندہ تو فوت ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے شہادت کے مقام پر فائز ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح سارے صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پانی نہیں پی سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہ اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کیسا انداز تھا صحابہ کرام کا جی، کہ وہ لوگ
عملی مظاہرہ کر رہے تھے اخوت کا، بے شک، ایثار کا، بے شک، قربانی کا، یہ جذبہ ان کے اندر موجود بے شک۔ تو ڈاکٹر صاحب آج پھر عالمگیر طور پر مساوات اسلامی، مواخات اسلامی، اس کا یونیورسل جو ایک کنسیپٹ ہے وہ کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب بڑی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو دائرے آپ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دائرہ انسانیت ہے، سبحان اللہ، ایک دائرہ اسلام کا ہے۔ ٹھیک ہے دائرہ انسانیت کے تحت بھی اگر ہم دیکھیں جی تو اخوت موجود ہے۔ جی، قرآن مجید میں آیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، سبحان اللہ، قبیلے بنا دیے۔ قبیلے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، سبحان اللہ، تمہاری پہچان باقی رہے۔ لیکن یاد رکھنا تم میں سے بہتر وہی ہے جو اللہ کے ہاں بہتر وہی ہے جو متقی اور ان پرہیزگار ہے۔ اکرمکم عند اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سبحان اللہ، الخلق عیال اللہ۔ سبحان اللہ، تو یہ ایک یونیورسل ہے کہ ہم بحیثیت انسان کے جی، دوسرے انسان کا خیال کریں، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا خیال کریں۔ کیونکہ ہمارے جد ایک ہیں، سیدنا ہماری آدم علیہ جد السلام، ایک ہے، ہمارے سیدہ اماں حوا سلام اللہ اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام سبحان اللہ، کی اولاد ہے، اس طرح ان کا خیال کرنا یہ تو بڑا دائرہ ہے انسانی اخوت کے حوالے، انسانی اخوت کے حوالے سے۔ جی، اگر ہم اس کو اخوت اسلامی کی طرف لے کے آتے ہیں تو یاد رکھیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں افراتفری ہے، قرآن مجید میں آیا کہ بھائی ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، جی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا نیکی پر، بھلائی کے نیکی اور معاملے تقوی کے کاموں میں، میں، نیکی اور تقوی کے کام کے اندر برائی میں نہیں کرنا، برائی اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں نہیں کرنا۔ اسی طرح کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انظر اخاک ظالما و مظلوما، سبحان اللہ، چاہے بھائی کی ظالم ہو یا مدد کرو، مظلوم ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے ٹھیک ہے، اور مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا سبحان ہونا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ عملی مظاہرہ کرنا ہے۔ بے شک، اور ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے آج کے اس دور میں جی، کہ اس کی دوسرے مومن کی خیر خواہی چاہتا رہے۔ سبحان اللہ، الدین والنصیحہ، بے شک، بے شک، دین ہے ہی خیر خواہی، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی کس طرح سے ہوگی؟ خیر خواہی اس طرح سے ہے کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اپنے دوست کو بھی لے جائیں، اپنے محلے دار کو بھی لے جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آپ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، دوسرے کو بھی بچاؤ۔ سبحان اللہ، آپ سیدھے راستے پر ہیں، دوسرے کو بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو باقی اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ بھائی آپ بھی روزہ رکھیں، بھائی ہونے کا صحیح حق ادا کریں نا۔ صحیح، آپ چاہتے ہیں کہ میں تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میں سیدھے راستے پر چلوں، دوسرے جہنم میں جائیں، آگ میں جلستے رہیں، نہیں، معاذ اللہ، ان کو بھی بچاؤ۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، انفسکم واہلیکم نارا، سبحان اللہ، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ بالکل ٹھیک یہ ہے، مطلب بڑا نیرو ہمارا ایک سرکل ہے، اس سے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو اہل ایمان سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا نا کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، نیکی کا حکم کرتے رہتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں۔ بے شک، اور پھر پوری انسانیت کا جی، درد اندر ہونا چاہیے۔ بے شک، ایک حدیث قدسی مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میری تیمارداری نہیں کی، مجھے دوا نہیں لا کے دی، میں پیاسا تھا، پانی نہیں پلایا، ٹھیک ہے، میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا، سبحان اللہ، اس طرح کی سوالات کیے جائیں گے۔ بندہ عرض کرے یا رسول اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، یا باری تعالی، تعالی اللہ، اللہ پاک ہے، جی، تو بے نیاز ہے، جی، یا اللہ تیری ذات کے ساتھ بھوک کا، پیاس کا، جسم کا تعلق جسم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا اللہ، تو گویا مجھے کھانا کھلاتا، اگر اس تیماردار اس بندے کی بیمار کی تیمارداری کرتا تو گویا میری تیمارداری سبحان کرتا، اللہ، سبحان پیاسے کو پانی پلانا گویا مجھے پانی پلانا سبحان ہے، اللہ، یعنی میری رضا کی خاطر ہے۔ یہ ہے الخلق و عیال اللہ، یہ الخلق و عیال اللہ، یہاں یہ پہ بڑا دائرہ مسلمان ہے، اور غیر مسلم کی تمیز بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن یاد رکھیے کہ ایک طرف ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑا دائرہ ہے، جی، اس میں مسلم اور نان مسلم ایکول ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی حقوق دیے ہیں، اسلام نے دیے ہیں، یقیناً دیے، اس اسلام سے بڑھ کر تو حقوق دینے والا ہے ہی کوئی سبحان نہیں۔ اللہ، لیکن یاد رکھیے اپنوں کے لیے کیا ہو،
جب باری آتی ہے جہاد کی تو فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ، آپس میں تو شیر و شکر ہے لیکن دوسروں کے لیے پھر اشداء ہے. جی اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس ظلم کو روکنا ہے آپ نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اگر ایک بندہ مومن جی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ معافی طلب کرتا ہے تو آپ کا کام ہے اب بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں. صحیح. آپ کی شان یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سبحان اللہ، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کہ غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتے ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، پروپوزل جاتے ہیں، جی حضور نے فرمایا میں ایک لفظ بڑا سادہ سا عرض کرنے لگا اپنی زبان کا، چڑھات نہ کریں. صحیح. چڑھا کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ خرید کر رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے، اس کا سودا طے پا گیا، آپ نے ٹانگ اڑا دی، بائع پر بیع نہ کریں. بیع پر بیع کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ٹانگ اڑا دی کہ نہیں میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک کا رشتہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے منع فرمایا. ان چیزوں سے منع فرمایا سبحان اللہ، سبحان کہ ایک دوسرے کی عزت کا احساس کرو، ان کے کاروبار میں مداخلت نہ کرو، ان کے رشتوں کے معاملے میں مداخلت نہ کرو، اور پھر مظاہرہ کرو سلام کا. سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سبحان اللہ. قرآن مجید میں آیا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب احسن طریقے سے دو. بندہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ جواب میں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. بھائی یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اور ردوها، یہ اتنا ہی جواب دے دو. سبحان اللہ. افشوا السلام بینکم، سبحان سلام کو پھیلاؤ آپس میں. اور سلام میں پہل کرنا بڑی نیکی ہے. حضور نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سبحان اللہ. جو بندہ سلام میں ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، پہل کرتا ہے سلام میں، وہ بندہ غرور اور تکبر سے دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سلام تو یقین کریں ایک گارنٹی ہے دوسرے مومن کے لیے کہ میری طرف سے آپ سلامت رہے، میری طرف سے آپ سیکیور، اب میرے ہاتھ اور زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. سبحان اللہ. میں تھوڑا لفظی بحث کر دوں اگر ٹائم ہو. جی ضرور. السلام علیکم ہے، مطلب باقی زبانوں میں بھی دیکھیں سلامتی ہو، یہ وہ، یا جیسے گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، گڈ نون ہے، گڈ آفٹرنون ہے. جی وہاں کیا ہے؟ گڈ مارننگ کا مطلب یہ ہے کہ صبح اچھی ہو، صبح بخیر، ٹھیک ہے. شام کو بے شک مر جاؤ، مجھے کیا، صحیح، بس صبح اچھی ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. گڈ نون ہو، دوپہر اچھا ہو، شام کو میں ذمہ دار نہیں ہوں. گڈ نائٹ، رات بھلے اچھے گزار دو، صبح میں تمہیں تکلیف پہنچاؤں. ٹھیک ہے. وہ ٹائم لمیٹڈ ہے. بالکل صحیح. جبکہ السلام علیکم یہ جملہ اسمیہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر کب؟ ابھی، نو، فار ایور. سبحان اللہ. ابھی بھی سلامتی ہے، رات کو بھی، صبح بھی، آنے والے ٹائم میں ہمیشہ ہمیشہ تم سلامت رہو. ان پریزنٹ، ان فیوچر، ہر حال میں پریزنٹ بھی شامل ہے، فیوچر بھی شامل ہے. سبحان اللہ. کوئی ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے، کوئی ٹائم کنسٹرینٹ ہے ہی نہیں اس میں. سبحان اللہ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ہمیں. قرآن مجید میں آیا کہ مذاق نہیں اڑانا. لا یسخر قوم من قوم، سبحان اللہ. بھائی عزت آبرو کے ساتھ رہنا ہے کہ کوئی قوم کسی کا قوم کا مذاق ہی نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے وہ قوم ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اور دوسرے نام اچھے پکارو، اچھے نام سے پکارو. لا تنابزوا بالالقاب، سبحان اللہ. نام اچھے رکھو، سبحان اللہ. برے نام سے نہ پکارو. بے شک. کسی کا نام خدا بخش ہے تو خدا بخش کہو، نبی بخش ہے نبی بخش کہو، عبد النبی ہے عبد النبی کہو، سبحان اللہ. عبد الشکور ہے عبد الشکور کہو، شکورہ نہ کہو. ٹھیک ہے. شکور اللہ کا نام ہے. ہاں، کتنی اچھی نسبتوں کے ساتھ نام ہے، ہم بگاڑ دیتے. اللہ کا نام اس بندے کے نام کے ساتھ جڑا عبداللہ ہے. جی. نعوذ باللہ من ذالک. سنا ہم نے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ آیا تھا، بگاڑ دیتے ہیں. عبداللہ آیا تھا، عبداللہ کی بجائے عبدال کہنا، ید اللہ کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نام کا بگاڑ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. بے شک. تو یہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے، جی، عزت اور آبرو ایک دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان فرامین کو پر عمل کریں. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرہ تشکیل دیا جی جی اخوت اسلامی کے حوالے سے، اس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں یہی چاہوں گا ہمارے ناظرین و سامعین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے آخر میں نا اس سارے آج کے موضوع سے جو خاص پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ آپ لازمی پہنچیں. میں پچھلی ہی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جی. کہ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی
جب میرا ایک بھائی بندہ مومن دنیا میں موجود ہے جی تو میں یوں سمجھوں کہ میں اس کی جگہ پہ ہوں، ٹھیک، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ تصور کروں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھوں. حتیٰ کہ کسی شاعر کا یہ قول امیر کا ہی ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو ایک دوسرے کا درد سمجھیں، کدورتیں ختم کریں جی اور اتحاد سے رہیں. ہمارا پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے جی اور اس کے تقاضے پورے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بے شک، ہم اپنی ذات سے نکلیں، ٹھیک، بڑا دائرہ بنائیں، حدود ذات سے نکل کے دیکھ ذرا، نہ کوئی غیر نہ کوئی رقیب لگتا ہے. واہ، اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان. اور آخر میں کہنا چاہوں گا، ایک دعا بھی ہے، ایک خواہش بھی ہے، یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی سب کی، کہ مساوات اسلامی اور اخوت اسلامی کا مظاہرہ ہم کر سکیں. کاش کہ آج ہمیں بھی وہ اخوت کا، محبت کا وہ مزہ ہمیں بھی ملے، آمین، وہ ماحول ہمیں بھی میسر آئے. ہم چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بہت تیز نفرت کی یہ آندھیاں ہیں، بہت تیز نفرت کی یہ آندھیاں ہیں، اخوت کی ٹھنڈی ہوا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، شکریہ، بے شک. جزاک اللہ. جی ناظرین، 11 رمضان المبارک اور یہ سحری کے لمحات، مغفرت کے لمحات، ان میں آج بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے معزز مہمان جو انگلش لینگویج کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامک ہسٹری پر گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اسٹڈی رکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ انہوں نے مواخات اخوت، مواخات مدینہ اور اس کے جو تقاضے ہیں ان پر گفتگو فرمائی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے رول ماڈل ہیں، کہ جہاں ہم دنیاوی علوم بالکل ضروری ہیں، کہیں منع نہیں ہے، ان میں ڈاکٹریٹ کریں، پی ایچ ڈی کریں، دیگر سائنسی علوم کی بلندیوں تک جائیں، وہیں ہم اپنے جو بیسکس ہیں، جو ہماری بنیادیں ہیں، ان کو یوں تھام کے رکھیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کیا ہیں. اس حوالے سے آج آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. آخر میں چاہوں گا کہ ان سحری کے بابرکت لمحات میں آپ امت مسلمہ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. یا اللہ، ماہ مبارک کی سعادت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ، ماہ رمضان المبارک کو ہم سے راضی فرما. آمین. قرآن اور رمضان کو ہمارے لیے شفیع بنا. آمین. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، فوت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ، ہمیں نیکی کی راہوں پر چلا. یا اللہ، برے راستے سے بچا. یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھ. یا اللہ، اس کو اسلام کا گہوارہ بنا. آمین. یا اللہ، اخوت اسلامی کا مظاہرہ یہاں بھی نصیب ہو. یا اللہ، ہم آپس میں متحد رہیں، متفق رہیں. یا اللہ، عالم اسلام پر کرم فرما. عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. یا اللہ، عالم اسلام کو متحد فرما، متفق فرما. یا اللہ، صحیح معنوں میں ان کے اندر بھائی چارہ قائم ہو جائے، ایک اخوت قائم ہو جائے. صحیح معنوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا. یا اللہ، صحیح معنوں میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا. یا اللہ، صحیح معنوں میں مدینہ شریف کی ریاست کی اتباع میں ہمارے پاکستان کو بھی نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان جو 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچائی جا رہی تھی، اختتام پذیر ہوتی ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری محمد طاہر عباس بغدادی قادری صاحب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جی قاری طاہر عباس بغدادی صاحب. رہی عمر بھر جو انیس
عمر بھر جو انیس جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی عمر بھر جو انیس جان، شہدی کے فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفرقے، شہدی کے فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی عمر بھر جو انیس جان، سر دشت زیست برس گیا، جو سحاب رحمت مصطفیٰ، سر دشت زیست برس گیا، جو سحاب رحمت مصطفیٰ، نہ خرد کی بے ثمری رہی، نہ خرد کی بے ثمری رہی، ہر سانس سے آتی ہے صدائے